ویلکم بیک. رافیل کے تکبر میں مبتلا بھارت کا غرور خاک میں مل گیا. پوری دنیا کو بتا دیا کہ افواج پاکستان کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. وزیر اعظم شہباز شریف کا اگلے مورچوں پر جوانوں اور افسروں سے خطاب. کہا ہم امن اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہیں. مسٹر مودی، چوائس آپ کی ہے. دوبارہ حملہ کرنے کا سوچا تو تمہارا کچھ نہیں بچے گا. کان کھول کر سن لو، اگر ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا تو خون اور پانی اکٹھا نہیں بہے گا. وزیر اعظم نے کہا آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف قوم کی آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں. اس پوری جنگ کی پلاننگ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کی. بطور پاکستانی آرمی چیف پر فخر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کا اگلے محاذوں کا دورہ. جوانوں سے گلے ملے، بہادری اور مہارت پر شاباش دی. وزیر اعظم اور آرمی چیف کی موجودگی میں فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی. صدر مملکت آصف علی زرداری کا CMH راولپنڈی کا دورہ. پاک فوج کے زخمی جوانوں اور شہریوں کی عیادت کی. بہادری اور حب الوطنی کے جذبے کو سراہا. صدر مملکت نے کہا بھارت کا جارحانہ شدت پسند رویہ علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے. ہندوتوا نظریے سے پورے خطے کی سلامتی کو شدید خطرات ہیں. مودی حکومت پاکستان کے خلاف جارحیت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. ملک کی خود مختاری اور سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. قوم کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے متحد اور پرعزم ہے. مودی کی ہر حکمت عملی بیک فائر ہوئی ہے. مودی جی جوتشیوں پر بڑا یقین رکھتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے ستارے گردش میں آ گئے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا مودی نے اپنی اننگز کھیل لی، جلد پویلین لوٹ جائے گا. بھارتیوں کو اب ہیجانی سیاست کرنے والوں سے جان چھڑانی چاہیے. پاکستان میں بھی حالات تبدیل ہوئے ہیں. جنرل باجوہ کے دور میں اتنی سول ملٹری ہم آہنگی نہیں تھی جتنی آج ہے. ایک سوال پر کہا یہ صدی چین کی صدی ہے. چیز بیک فائر کی ہوئی ہے. جوتشیوں کو بڑا مانتے ہیں مودی صاحب. پتہ کریں کہ میرا خیال ہے ستارے گردش میں ہیں. 14-15 سال سے یہ ستارہ عروج پہ تھا. ٹائم از کم کو زوال آ رہا ہے. اپنا خیال ہے کہ دس سینچری بلانگس ٹو دی چائنیز. مودی جس حالت میں ہے، اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اس کو مصیبت پڑ گئی ہے. مودی ہیز پلیڈ ہز اننگز. ہی از آلریڈی بیک ان پیویلین. اس قسم کی جو سچویشن جس میں مودی اس وقت پھنس گیا ہوا ہے، پھر ڈاؤن ورڈ ہی اس کا گراف جو ہے جاتا رہتا ہے. خیال ہے کہ انڈیا ول ہیو ٹو فائنڈ نیو لیڈرشپ. وہ اس کو ایک ہیجمونک موڈ میں سے نکال کے پیس کے موڈ میں لے کے آئے. پاکستان میں بھی جو ہے ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. پہلے ایک کہتے ہیں انڈر کرنٹ آلویز ایگزسٹڈ بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پولیٹیکل لیڈرشپ. جو اس وقت دونوں فریق جو ہیں، جو ایک ٹریڈیشنل ہمارے پلیئرز ہیں حکمران طبقے میں، اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ دونوں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. وہ سمجھ رہے ہیں پاکستان جو ہے یہ ہماری ڈیسٹنی ہے، اس میں وہ ہماری کامن ہے. بلوچستان میں دہشت گردی کرنے والے بھارت کا حال دیکھ لیں. افواج پاکستان نے مودی سرکار کا غرور خاک میں ملا دیا. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان اور پاکستان کے عوام سپہ سالار کا شکر گزار ہے. ان کی قیادت میں فوج نے بھارت کو ناکو چنے چبا دیے. جنگ بھارت نے مسلط کی، پاکستان نے جواب دیا. پاکستانی سفیر عائشہ فاروقی نے آئرش میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے پاس ہمسایہ ملک کی جارحیت کا جواب دینے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا. بھارت نے پاکستانی صلاحیتوں اور عزم کا غلط اندازہ لگایا. امید ہے سبق سیکھ لیا ہوگا. بھارت سے توقع ہے فہم و فراست کو ملحوظ خاطر رکھ کر سیز فائر برقرار رکھے گا. یہ ناقابل برداشت ہے کہ بھارت ہر دہشت گردی پر بغیر کسی ثبوت کے حملہ کرتے. جموں کشمیر متنازع علاقہ ہے. بھارت نے 1947 میں افواج بھجوا کر قبضہ کیا. بہادر کشمیری اپنے سیاسی حقوق کے لیے 7 دہائیوں سے جدوجہد کر رہے ہیں. تنازع جموں کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تسویہ طلب ہے. سیاسی تنازعات کے حل کے لیے بات چیت کے علاوہ کوئی متبادل نہیں. جموں کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے. شمالی آئرلینڈ کا مسئلہ بھی قربانیوں کے بعد بات چیت سے ہی حل ہوا اور امن قائم ہوا. Of course, we are relieved that the ceasefire has happened. This is a war that we did not ask for. It was imposed on us. And as a sovereign nation, proud nation, we had no choice but to respond to the aggression that came from our neighboring country. Jammu and Kashmir is a disputed territory. It is a political dispute between our two countries that has been going on since over 7 decades. It started soon after our independence when illegally the Indian government at that time sent its troops into Jammu and Kashmir to take over forcibly and occupy it against the criteria and the principle established. So the brave people of Jammu and Kashmir has been fighting
for their political rights since that time. There are multiple resolutions by the UN Security Council since 1948 that the final settlement of the Jammu and Kashmir dispute remains to be taken in consultation with the aspirations and the wishes of the people of Kashmir. To fulfill the requirements of the UN Security Council resolution, and since 2019 has illegally and unilaterally annexed Jammu and Kashmir. So this is an ongoing political dispute. And as you all know in Ireland, that all political disputes have to be resolved by a political dialogue and not through war or aggression. दुश्मन भारत का गुरूर खाक में मिलाने पर जंग के शहरियों का मुसल्लह फौज को खराज तहसीन। राफेल को तबाह और भारत को शर्मसार करने वाले तैयारे जेट-10C का इंसानी मॉडल बनाया। दरबार सुल्तान बाहू पर जज्बा हुब्बुल वतनी का फकीरुल मिसाल मुजाहरा किया गया। हजारों अफराद ने मिलकर फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों से फजा गूंजती रही। चीन, तुर्की, आज़रबाईजान और सऊदी अरब समेत पाकिस्तान का साथ देने वाले तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा किया गया। इस मौका पर खिताब में साहबजादा सुल्तान अहमद अली का कहना था कि नहरों की तरह मोदी ने भी जंग बंदी की भीख मांगी। 48 की वार हुई, हिंदुस्तान हार रहा था। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान को बचाने के लिए अमेरिका में जाके अक़वाम मुत्तहिदा के दरवाजे खटखटाते हैं और भीख मांगते हैं वहां पे जाके। आज फिर 2025 में तारीख ने अपने आप को दोहराया जब पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय फिजाइया पे कयामत मुसल्लत कर दी और मोदी ये जान चुका कि हिंदुस्तान का चप्पा भी नहीं बचेगा। अगर पाकिस्तानी शाहीनों ने चाहा तो फिर जाके डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में बैठ गए और वहां पे फिर अपने बचाव की खैरात मांगते रहे। पाकिस्तान 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 का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक साइट एरिया में कोस्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक हुए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। क्लिफ्टन में वाटर टैंकर की टक्कर से मुनीर नामी शख्स जान की बाजी हार गया जो कायदाबाद का रिहायशी था। हादसे के बाद ड्राइवर वाटर टैंकर समेत फरार हो गया। फैसलाबाद में तेज रफ्तार चिंची रिक्शा ट्रॉलर से टकरा गया। रिक्शे में सवार 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा रिक्शे की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद में रशीदाबाद का नदीम और नामालूम शामिल है। कराची में सुपर हाईवे गडाप टाउन में वाक़े मदरसे से 13 साला लड़के की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चे को ज्यादती के बाद गला घोंट कर कत्ल किया गया। पुलिस ने मदरसे के मौलम समेत 2 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। वरसा का कहना है कि 13 साला मुजीबुर रहमान पहले भी मुतादिद बार मदरसे में तशद्दुद और नारवा सलूक की शिकायत कर चुका था। अफजल खान की रिपोर्ट। 13 साला मुजीबुर रहमान की है जिसे जिनसी दरिंदों ने ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया है। वरसा का कहना है कि मुजीब 3 बरस से गडाप टाउन में वाक़े मदरसे में जेर तालीम था। पहले भी मुतादिद मरतबा मौलिम की जानिब से तशद्दुद की शिकायत कर चुका था। कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरे बंदे ने इन्फॉर्म किया, काहिर साहब ने इन्फॉर्म नहीं किया था। वो मेरे घर पे आए, मुझे बताया कि आपके भाई की डेथ हो गई है। उसने खुल के पूरी बात नहीं बताई, बस इतना बताया कि डेथ हो गई है। उसके बाद हम लोग सब यहाँ से गए, 8:30 बजे मदरसे पहुंचे। तो जब मदरसे पहुंचे तो भाई हमारा बिना कपड़ों के मतलब उन्होंने उठा के अंदर रखा हुआ था। मदरसा पूरा बड़ा बना हुआ है, ग्राउंड बना हुआ है, कोई ऐसी जगह नहीं है कोई बाहर का बंदा अंदर नहीं आ सकता है। हम उस हवाले से उसके पास गए थे, उसको थोड़ा वार्न भी किया था कि सही हम बच्चे को छोड़ें पढ़ने के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए, तो आप तशद्दुद ना करें। जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप हमसे शेयर करें, बच्चों के ऊपर तशद्दुद ना करें। उसके बावजूद आज ये अमल मिला के बच्चे की हम जब गए तो बिल्कुल ही डेथ हुआ था। अब्बासी शहीद अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान भी बच्चे पर तशद्दुद और ज्यादती की तस्दीक हो गई है। ज़ब्ते की कार्रवाई की और मजीद कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। मजीद जांच और इंक्वायरी जारी है, कानूनन कार्रवाई की जाएगी, जो भी कार्रवाई होगी उस पर। पुलिस ने मदरसे के मौलिम समेत मुतादिद अफराद को मुजीबुर रहमान के कत्ल के शुबे में शामिल तफ्तीश कर लिया है। पुलिस का कहना है कि 13 साला मुजीबुर रहमान की लाश से मुख्तलिफ नमूने लिए गए हैं
کیمیائی تجزیاتی رپورٹ آنے کے بعد قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ممکن ہو سکے گی۔ کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ خیر پور میں گمبٹ پولیس کے مبینہ تشدد سے ملزم ہلاک ہو گیا۔ لاش گمبٹ اسپتال منتقل کر دی گئی۔ اہل خانہ نے پولیس پر الزام عائد کیا ہے کہ پولیس نے بلا جواز گھر پر چھاپہ مار کر آصف مہر کو گرفتار کیا تھا۔ پولیس اہلکار آصف مہر کی لاش اسپتال چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ورثاء نے احتجاج کیا۔ DSP نے بتایا کہ SHO گمبٹ سمیت 3 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ قیدی کی ہلاکت سے متعلق انکوائری کی جا رہی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے۔ ہلاک آصف مہر کے خلاف مقابلے چوری، ڈکیتی اور قتل سمیت 32 مقدمات درج تھے۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کے احکامات پر جھنگ میں ملاوٹ اور جعلساز مافیا کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی گئیں۔ یہ کارروائیاں ایڈیشنل ڈائریکٹر فیصل آباد ڈویژن امتیاز حسین اور ڈپٹی ڈائریکٹر عدنان حیدر کی سربراہی میں کی گئیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیمز کے مطابق ان کارروائیوں میں 1039 لیٹر جعلی اور غیر معیاری دودھ، 1.5 من مضر صحت گوشت موقع پر ہی تلف کر دیا گیا۔ 3708 لیٹر جعلی اور غیر معیاری مشروبات بھی ضبط کر لی گئیں۔ ملزمان کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ کے تحت 3 مقدمات بھی درج کر لیے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو ہیٹ ویو کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہ سکتا ہے۔ شدید گرمی کی لہر 20 مئی تک جاری رہے گی۔ 19 اور 20 مئی کو کشمیر، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ لاہور میں صبح ہی گرمی محسوس کی جا رہی ہے۔ موسمیات کے مطابق آج دن میں موسم کیسا رہے گا، موسم کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح کے آغاز سے ہی گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے اور ہوا رک جانے کے باعث حبس کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں شدید گرمی کی جو لہر ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور درجہ حرارت میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند روز تک درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا اور گرمی کی شدت تیزی سے بڑھے گی۔ آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ مزید محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے گرم اور خشک رہے گا، جبکہ بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ جی، اور کراچی میں بھی آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ ہوا میں نمی کے باعث دن بھر حبس کی سی کیفیت رہے گی۔ موسم کی اپڈیٹ دے رہے ہیں آصف خان۔ بالکل، کراچی میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا، یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 5 روز تک کراچی میں ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن جو محسوس کیا جا رہا ہے وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور جو ہوا چل رہی ہے وہ تقریباً 15 سے 17 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری ہوائیں بحال ہیں، لیکن اس کے باوجود گرمی کی شدت جو ہے وہ آج کافی زیادہ رہے گی۔ تو دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، لیکن چونکہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 50 سے 60% تک رہے گا، جس کی وجہ سے جو درجہ حرارت محسوس کیا جا سکے گا وہ 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ دن میں جو ہوا چلے گی وہ 20 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی۔ تو محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج سے ہیٹ ویو کا امکان ہے اور یہ ہیٹ ویو 5 روز تک جاری رہے گی۔ خبر دیں کہ آپ کو کراچی سے، جس کے علاقے شاہراہ نور جہاں پر پولیس مقابلہ ہوا ہے، ایک ڈاکو مقابلے میں ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہوا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے نذیر شاہ سے، بتائے گا نذیر۔ دیکھیں، شاہراہ نور جہاں پولیس نے مقابلے میں ایک ملزم ہلاک اور ایک کو زخمی کیا تھا، جو ڈاکو ظفر مگسی اور زخمی ملزم اعجاز، یہ 24 سالہ نوجوان کے قتل میں ملوث انتہائی مطلوب ملزمان نکلے ہیں۔ SSP سینٹر ذیشان صدیقی کے مطابق 11 مئی کو شادمان میں موٹر سائیکل چھیننے کے دوران سفاق ڈاکوؤں نے مزاحمت پر فائرنگ کر کے انس شکیل کو قتل کر دیا تھا، جن کی شناخت CCTV فوٹیج کی مدد سے کی گئی ہے۔ ویڈیو میں گلی میں بچوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ گلی میں ایک جانب ملزمان آ کر رکے، جبکہ دوسری جانب سے انس آیا تو مسلح ملزم اترا اور اسلحے کے طور پر انس کو روکا۔ ایک ملزم تلاشی لینے لگا اور
اس کے بعد انس کی موٹر سائیکل لے کر چلے گا تو ملزم نے انس سے اس کا موبائل فون بھی مانگا، جس پر انس ٹال مٹول کرنے لگا۔ ویڈیو میں انس کو ملزم کی پستول پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ جب نوجوان نے موبائل نہ دیا تو ملزم نے پہلے تو دھمکیاں دی، اس کے بعد سینے میں گولی مار دی، جس کے بعد نوجوان تیزی سے گھبرا کر بھاگا اور گلی کے بیچ میں جا کر گر گیا، جس کے بعد علاقہ مکین جمع ہو گیا۔ اور ایس ایس پی سینٹرل کا کہنا ہے کہ آدھی ملزمان جو پہلے بھی کئی مرتبہ گرفتار ہو چکے ہیں اور جو زخمی ملزم ہے اس سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ بہت شکریہ نذیر۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قطر نے امریکہ سے ہتھیار اور $200 ارب کے بوئنگ طیارے خرید لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ قطر کے دوران مختلف معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ امریکی صدر کے دوحہ پہنچنے پر امیر قطر نے استقبال کیا۔ شیخ تمیم نے کہا امریکی صدر کا تاریخی دورہ خوشائند ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ مختلف امور پر اہم گفتگو ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکہ کے پاس بہترین دفاعی ہتھیار ہیں، معاہدہ خوشائند ہے، مشرق وسطی میں صورتحال کی بہتری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ قطر نے مختلف امور میں ہمیشہ بہت مدد کی ہے۔ امیر قطر سے پرانی دوستی ہے، یہ بہترین شخص ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شام پر سے پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ دارالحکومت دمشق سمیت ملک بھر میں جشن کا سما۔ شامی اور سعودی پرچم تھامے ہزاروں افراد نعرے لگاتے سڑکوں پر نکل آئے، آتش بازی بھی کی گئی، عمارتیں رنگوں سے سج گئیں۔ پاکستان سے بدترین شکست پر بوکھلائے بھارتی میڈیا کی ایک اور کلا بازی۔ جنگ بندی کرانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے پڑ گیا۔ بھارتی میڈیا کے ایک تجزیہ کار نے یہاں تک کہہ دیا کہ صدر ٹرمپ سٹیٹ مین سے زیادہ ڈیل بروکر لگتے ہیں۔ آپریشن سندور کی ناکامی کا ملبہ بھی صدر ٹرمپ پر ڈال دیا۔ کہا امریکی صدر نے مودی حکومت کو شرمندہ کیا۔ گودی میڈیا اب نریندر مودی کو تجویز دے رہا ہے کہ یہ سوچا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ نریندر مودی یہاں پر آپ کو خبر دیں گے چنیور سے، جہاں پہ تحصیل لالیاں جیکو والا بنگلہ کے قریب لوٹ پاٹ میں مصروف ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا ہے پولیس کا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں امیر عمر چمن سے جانیں گے، بتائے گا امیر۔ ہاں جی بالکل، یہ تحصیل لالیاں کا علاقہ ہے، چنیور کی تحصیل لالیاں کا علاقہ ہے، جہاں پہ قاضی والا پل کے قریب جو ہے 5 ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے۔ تو CCD کی جو ہے انچارج حاجی نصر اللہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈاکوؤں کا تعاقب کیا، اور تعاقب کے دوران ڈاکوؤں کی طرف سے فائرنگ ہوئی، اور فائرنگ کے نتیجے میں جب ان کو گھیرا گیا تو اپنی ہی فائرنگ سے 2 ڈاکو جو ہے وہ موقع پہ ہلاک ہو گئے، جن میں ایک کا نام ارسلان اور دوسرے کا نام کیسر بتایا جاتا ہے۔ یہ متعدد مقدمات میں مطلوب تھے، اور فیصل آباد کے علاقے تھانہ نشاط آباد میں ڈکیتی کے دوران گینگ ریپ کے ایک واقعہ ہوا، اس کے اندر بھی یہی ڈاکو مطلوب تھے۔ اب اس وقت جو ہے پولیس نے دونوں جو ڈاکو ہیں ان کی ناشے تحصیل کوارٹر اسپتال میں پہنچا دی، جبکہ باقی تینوں کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ جی بہت شکریہ امیر عمر۔ خبر ہے کھیل کے میدان سے۔ PSL 10 کے بقیہ میچوں کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ شیڈیول طے ہونے کے بعد فرنچائزرز غیر ملکی کھلاڑیوں سے مسلسل رابطے کر رہی ہیں۔ ہفتے سے دوبارہ مقابلے کے لیے اسکواڈ فائنل کرنا شروع کر دیا۔ PSL کی چمچماتی ٹرافی کے لیے ٹیموں نے پھر کمر کس لی، غیر ملکی کھلاڑیوں سے رابطے، اسکواڈ اسمبل کرنا شروع کر دیا۔ کئی غیر ملکی کھلاڑیوں نے پاکستان واپس آنے پر رضامندی دے دی۔ PSL کے ناک آؤٹ سٹیج سے پہلے 4 میچ اہم۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز پوائنٹ ٹیبل پر ٹاپ پر، 9 میچوں میں 6 جیتے۔ 8 میچوں کے بعد کراچی کنگز کے 10 پوائنٹ، ٹیبل پر دوسری پوزیشن۔ 9 میچوں کے بعد اسلام آباد نے 10، لاہور نے 9 پوائنٹس حاصل کیے۔ پشاور زلمی کی کوالیفیکیشن اگر مگر کا شکار، لاہور سے جیتے تو سیدھا اگلے راؤنڈ میں جائیں گے۔ کراچی کنگز بقیہ 2 میچز جیت کر ٹاپ 2 میں فنش کر سکتی ہے۔ کراچی اسلام آباد سے جیتا اور پشاور نے کنگز کو ہرایا تو اسلام آباد بھی باہر ہو سکتی ہے۔ ماہرین نے سورج سے بجلی حاصل کرنے کے لیے سولر پینٹ کی ٹیکنالوجی متعارف کروا دی۔ سولر پینلز کے مقابلے میں سولر پینٹ سے کم خرچ میں توانائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجیز کے ذریعے تیار کیے جانے والے سولر پینٹ والی دیوار سولر پینل کا کردار ادا کرتی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔